بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اعد المسلم اخاہ المسلم او زارہ قال اللہ تبارک وتعالی طبط وطاب ممشاک وتبوأت منزلا فی الجنہ، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ طبط و طاب ممشاک، کہ تمہاری دنیاوی زندگی بہتر ہو جائے اور تمہارا چلنا بہتر ہو، یعنی تم جس مقصد کے لیے چل رہے ہو وہ تمہارا بہتر ہو۔ یہاں پر ممشاک کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ ایک تو تمہاری دنیاوی زندگی بہتر ہو، اور دنیا میں جو تم محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، یعنی وہ کوششیں جو آخرت کے لیے ہے، یعنی تمہاری آخرت بھی بہتر اور کامیاب ہو جائے۔ وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ، اور تم نے جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنا لیا۔ غور کیجئے، ایک مسلمان بھائی کی زیارت اور اس کی اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے کی کیا فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، کہ اللہ رب العالمین اس کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے، اس کی آخرت کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے، اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی اس روایت کو کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے، اور اس بات کے بیان کے تحت اسے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو شخص کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور یہی روایت ترمذی میں بھی ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ نادا مناد من السماء، ایک آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ تو بعض شارحین نے لکھا کہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے، ہو سکتا ہے فرشتہ بھی آواز دیتا ہو، لیکن اللہ رب العالمین بھی یہ جملہ کہتا ہے کہ طبط وطاب ممشاک وتبوأت منزلا فی الجنہ، کہ تمہاری دنیاوی زندگی بہتر ہو جائے، تمہاری آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے، بہتر ہو جائے، اور تم نے جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنا لیا۔ اس حدیث کو شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 2632۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب الادب المفرد میں ذکر کیا ہے۔ یہاں پر من عادہ مریدن، جو کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ایک مسلمان کی عیادت کرنا، اس بارے میں اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے، جبکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب کفائی ہے، اس کا کرنا واجب ہے اور کفایہ ہے، فرض کفایہ کے تحت آتا ہے، وجوب کفائی کے تحت یہ آتا ہے، اس لیے کہ اگر ایک مسلمان کی کوئی بھی عیادت نہ کرے تو تمام لوگ گنہگار ہوں گے، اگر کچھ لوگ عیادت کر لیتے ہیں تو سبھی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اخ لہ فی الدین، جو اس کا بھائی ہے دین میں، جو اس کا بھائی ہے دین میں، ضروری نہیں ہے سگا بھائی ہو، دینی طور پر بھائی ہو، چاہے اس کا رشتہ ہو یا نہ ہو، بس وہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہے، بیمار ہے، یا بس اس کی ایسے ہی زیارت کے لیے جائے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ اعلان کرتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اور روایتوں میں فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ان لوگوں کی جو اللہ رب العالمین کے بندے جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ رب العالمین بندے سے قیامت کے روز کہے گا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے کہ مسلمان کی عیادت کرنا کس طرح واجب اور ضروری ہے، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے بیمار ہونے کو کہتا ہے کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی زیارت کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے تو لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، وہ برابر جنت کے باغ میں چلتا ہے یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے
تو 70,000 فرشتے، اگر وہ صبح کے وقت نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے شام ہونے تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت نکلتا ہے تو صبح ہونے تک، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک باغ بناتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، وہ برابر اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں غوطے کھاتا ہے، ڈوبتا ہوا جاتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے چاروں طرف اللہ رب العالمین کی رحمت اور وہ اس کے درمیان چل رہا ہے، اور جب وہ اپنے مریض بھائی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو رحمتیں اس کو اوپر سے ڈھانپ لیتی ہے۔ تو بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے احادیث میں، جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ جو 5 مسلمان کے حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ عیادت مریض کی عیادت کرنا۔ تو اس حدیث قدسی میں بھی اللہ رب العالمین نے خود خاص اس کے لیے اپنے الفاظ بیان فرمائے، اور حدیث قدسی اس کے لیے وارد ہوئی ہے اس عمل کی فضیلت میں، لہذا ایک مسلمانوں کے لیے واجب اور ضروری ہے، خاص کر کے آج کے اس مشغولیت کے زمانے میں، کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ بیمار ہوتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، اور لوگ بس ارادہ ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا ہے، فلاں پریشان ہے یا تکلیف میں ہے، اس کے عیادت کے لیے جانا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو پا کر شفا یاب بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے، لیکن لوگ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح کی بری عادتوں سے باز رکھیں، اور یہ کہ جو حقوق ان پر بنتے ہیں، جو وجوب ان پر ہے، اللہ رب العالمین نے جو ان کے اوپر حق رکھا ہے ایک مسلمان کے تعلق سے دوسرے مسلمان پر، لوگ ان کے حقوق کو ادا کریں، اور یہ واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔